آج کے الف نیوز نامے میں آپ جان سکیں گے جنگی جنون میں مبتلا بھارتی آرمی چیف کی ایک اور گیدڑ بھبکی، وزیر اعظم عمران خان کا افغانستان جانے کا اعلان، پاکستان کے ہاتھوں بڑا خزانہ لگ گیا، قوم کو زبردست خوشی کی خبر سنا دی گئی، روس پاکستان کی مدد کو آن پہنچا، پاکستانی وزیر اعظم دنیا کے بہترین لیڈر قرار، برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کی حکومت بچ گئی، تحریک عدم اعتماد 19 ووٹوں سے ناکام، آصف علی زرداری کی حکومت گرانے کی دھمکی، چین کچھ بھی کر سکتا ہے، ایسی زبردست چیز کا کامیاب تجربہ کر ڈالا کہ روس اور امریکہ سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ دوستو، کل ہم نے آپ سے سوال کیا تھا کہ کیا شہباز شریف کی بطور چیئرمین PAC تعیناتی حکومت کا درست فیصلہ ہے؟ تو 84% لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درست فیصلہ نہیں، اور 15% لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ درست فیصلہ ہے۔ آج کا ہمارا سوال یہ ہے کہ ملک کا سب سے بڑا چور کون سا ہے؟ نمبر 1 ہے نواز شریف اور نمبر 2 پہ ہے آصف علی زرداری۔ تو دوستو، اپنی رائے کا اظہار ووٹ کے ذریعے ضرور کیجئے گا، اور سکرین پر نظر آنے والے آئی کے بٹن پر کلک کر کے اپنی رائے کا اظہار ووٹ کے ذریعے کیجئے۔ السلام علیکم ناظرین، الف نیوز میں خوش آمدید کہیں گے، میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ اور خبروں کی تفصیل میں جانے سے پہلے جن دوستوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں، اور خبر اچھی لگے تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا۔ خبر کے پہلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارتی آرمی چیف کی پاکستان کے خلاف مسلسل ہرزہ سائی۔ بھارتی آرمی چیف کا کہنا ہے کہ بھارتی فوج مغربی سرحد کے ساتھ دہشت گردانہ کارروائیوں کے خلاف سخت ایکشن لینے سے نہیں ہچکچائے گی۔ بھارتی دارالحکومت نئی دلی میں آرمی ڈے کے موقع پر تقریب سے خطاب میں بھارتی آرمی چیف جنرل بپن راوت نے پاکستان کا نام لیے بغیر ہرزہ سرائی کی کہ لائن آف کنٹرول پر بھارتی فوج دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی اور ان کا بھاری نقصان ہو رہا ہے۔ بھارتی آرمی چیف نے پاکستان کو دھمکی بھی دی کہ لائن آف کنٹرول پر کسی بھی دہشت گرد سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ مغرب میں موجود پڑوسی دہشت گردوں کو معاونت فراہم کر رہے تھے۔ بپن راوت نے کہا کہ بھارتی فوج مغربی پڑوسی کی جانب سے دہشت گرد گروپوں کی معاونت کو روکنے کے لیے مؤثر اقدامات کر رہی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں وزیر اعظم عمران خان نے افغان صدر کی جانب سے دورہ افغانستان کی دعوت قبول کر لی۔ ذرائع کے مطابق وزیر اعظم عمران خان اور افغان صدر اشرف غنی کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا، جس میں افغان صدر نے عمران خان کو افغانستان کے دورے کی دعوت دی، جو کہ انہوں نے قبول کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان اور صدر اشرف غنی کے درمیان پاک افغان تعلقات اور دو طرفہ امور پر بات چیت ہوئی۔ اس کے علاوہ انہوں نے زلمے خلیل زاد کے دورے سے متعلق امور پر بھی بات کی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ عمران خان اور اشرف غنی کے مابین افغان مفاہمتی عمل اور سرحدی سلامتی کے امور پر بات چیت کی گئی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں پاکستانی قوم کے لیے بڑی خوشخبری۔ صوبہ سندھ سے اپریل اور مئی کے وسط میں سوئی جتنی بڑی گیس فیلڈ دریافت ہونے کا امکان ہے۔ ذخیرہ 3 سے 8 ٹریلین کیوبک فٹ ہو سکتا ہے۔ 25 سے 30 سال تک ذخیرہ استعمال کیا جا سکے گا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق وفاقی وزیر پیٹرولیم غلام سرور کو ایکزون موبائل کے چیف ایگزیکٹو آفیسر ارتضی سعید کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا۔ وفاقی پیٹرولیم نے امید ظاہر کی ہے کہ 2019 ہم سب کے لیے بہترین سال ثابت ہوگا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روس نے پاکستان میں مہمند ڈیم اور دیگر پاور پروجیکٹس کے لیے $2 بلین سرمایہ کاری کی پیشکش کر دی۔ تفصیلات کے مطابق روس پاکستان میں مہمند ڈیم سمیت واٹر اینڈ پاور سیکٹر کے دیگر توانائی کے پروجیکٹس میں سرمایہ کاری کرنے کا خواہش مند ہے، جس کے لیے روس کی جانب سے پاکستان کو $2 بلین سرمایہ کاری کی پیشکش بھی کر دی گئی۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روس مہمند ڈیم کی تعمیر میں سرمایہ کاری کے لیے ریاستی سطح پر پاکستان اور روس کے مابین معاہدہ کرنا چاہتا ہے۔ روس کی یہی کمپنی پاکستان کے ہمسایہ ممالک افغانستان میں بھی دریائے کابل پر ایک ڈیم تعمیر کر رہی ہے۔ اس کمپنی کا شمار روس کی بڑی پبلک انرجی فرم میں ہوتا ہے، جبکہ اسی کمپنی کے روس میں ہی دیگر یورپی کمپنیوں کے ساتھ کئی جوائنٹ وینچر بھی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کریں گے پاکستانی وزیر اعظم دنیا کے بہترین لیڈر قرار۔ سابق امریکی سفیر کیمرون منٹر نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان اور امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بہترین لیڈر قرار دے دیا۔ میڈیا رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ سابق امریکی سفیر کیمرون منٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان برف پگھل رہی ہے۔ انہوں نے واشنگٹن اور پاکستان میں بہترین تعلقات کی خواہش کا اظہار کیا ہے۔ سفیر کیمرون منٹر کا کہنا ہے کہ دنیا میں
दो ही बड़े लीडर हैं, एक इमरान खान और दूसरे डोनाल्ड ट्रंप। साबिक अमरीकी सफीर कैमरून मंटर ने इंकशाफ किया है कि अमरीकी इंतजामिया इस वक्त पाकिस्तान में दिलचस्पी नहीं ले रही। इनका कहना है कि बदकिस्मती है, अमरीकी इंतजामिया में बहुत कम लोग पाकिस्तान के बारे में सोच रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं ब्रेक्जिट माहदे पर होने वाली वोटिंग में नाकामी के बाद बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे की हुकूमत बाल बाल बच गई। बरतानवी वजीर आजम थेरेसा मे के खिलाफ दारुल उलूम में तहरीक अदम एतमाद 19 वोटों से नाकाम हो गई। थेरेसा मे की हमायत में 325 जबकि मुखालफत में 306 वोट आए, जिसके बायस इनकी वजारत उज़्मा की कुर्सी बच गई। थेरेसा मे ने इजहार एतमाद पर अरकान पार्लियामेंट का शुक्रिया अदा किया है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं लोग आज सुन लें, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा। आसिफ अली जरदारी ने जलसा आम में आम ऐलान करते हुए कहा कि लोग आज सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकालेगा, सवाल ही पैदा नहीं होता। बदीन में जलसे से खिताब करते हुए आसिफ जरदारी ने कहा कि हमने हमेशा गरीबों के हकूक की बात और जद्दोजहद की। साजिश हमारे खिलाफ नहीं, साजिश अवाम के खिलाफ। इनकी जंग मुझसे सिर्फ 18वीं तरमीम पर है। उन्होंने कहा कि जमीन खत्म हो गई, अब ये चाहते हैं कि गैस और जखायर ले लें। हमें इतना दीवार से मत लगाओ कि अवाम मेरे हाथ में ना रहे। सिंध की अवाम बहुत बाशऊर है। साबिक सदर का कहना था कि आपके इलेक्शन को मुल्क में कोई नहीं मानता। ये ना अवाम से आए हैं और ना ही अवाम में दोबारा जाने का इरादा रखते हैं। आसिफ जरदारी ने पेशगोई की है कि पूरा मुल्क सुन ले, इमरान खान 5 साल नहीं निकाल सकते, सवाल ही पैदा नहीं होता। इन सब को हम संभाल लेंगे और सबका मुकाबला कर लेंगे। खबर के अगले और आखिरी हिस्से में बात करते हैं चाइना ने ऐसी जबरदस्त चीज का कामयाब तजर्बा कर डाला कि रूस और अमेरिका भी सर पकड़कर बैठ गए। साइंसी दुनिया से हैरान कुन खबर यह है कि चीन ने पहली मर्तबा चांद पर कपास उगाने का कामयाब तजर्बा किया है। अभी तक आलू और सरसों के बीच से कोई कॉम्प्लेन नहीं निकली थी, लेकिन अब निकल आई है। चीनी हुकूमत की जानिब से जारी बयान के मुताबिक चीनी साइंसदानों ने चांद पर गाड़ी में भेजे गए छोटे से कंटेनर में मिट्टी, पानी और हवा और बीज डाले थे। चांद पर फसल उगाने के लिए कपास, आलू और सरसों की एक मखसूस किस्म के बीजों का इंतखाब किया गया था। चांगफोर से जमीनी मरकज पर मसूल होने वाली ताजा तस्वीर में कपास के बीज से कोंपलें फूटी हुई दिखाई दे रही हैं। पौधा उगने से मुतल्लिक तजर्बे के लिए पहले बीज खाद में दबाकर 1 हफ्ते तक पानी दिया गया, जिसके बाद ये दावा किया जा रहा है कि इसमें से अब कोंपलें निकल आई हैं। जी तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर आपकी खिदमत में बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान आर्मी जिंदाबाद।